الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں اس معاشرے میں تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بزنس کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، بالخصوص تاجر حضرات، بزنس مین، کاروباری افراد جو ایک سامان ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجتے ہیں، سامان خرید و فروخت کا جن کا سلسلہ رہتا ہے، تو بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک ایسا شاندار اور بڑا کمال کا وظیفہ ناظرین کو میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ الکریم کوئی آپ کو کاروبار میں، بزنس میں، آپ کو تجارت میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکے گا۔ بڑا کمال کا ایک پیارا لفظ ہے، اور وہ لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں خرید و فروخت کرتا ہوں تو دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہہ دیا کرو لا خلابہ، یعنی دھوکہ نہ ہو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا تو الحمدللہ عز و جل وہ دھوکے سے محفوظ رہا۔ تو بالخصوص ہمارے کاروباری حضرات، بزنس مین، جب بھی آپ کوئی ڈیل کرنے لگیں، کوئی معاملہ طے پانے لگیں، کوئی معاہدہ آپ کا طے ہو رہا ہو، تو ابتدا میں آپ یہ کہہ لیا کریں، اور کثرت کے ساتھ بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لا خلابہ، لا خلابہ۔ آسان سا ایک لفظ ہے، اور الحمدللہ عز و جل دھوکے سے، فراڈ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ ایک اور اہم بات بھی چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ عز و جل جب ہم اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو شرعی تقاضوں کے مطابق، احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں گے، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، مخلص ہو کر لے کر چلیں گے، تو انشاءاللہ الکریم بڑے بڑے دھوکوں سے، فراڈ سے اور نقصانات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ تو ہمارے دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں، اب ہم شامل کریں گے آپ کے لیے ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ، جس میں آپ کو الحمدللہ عز و جل خاص کچھ وظائف، کچھ دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیسے ہیں جنید بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ عز و جل، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، صلی اللہ علیہ جنید بھائی، آپ نے وظیفہ بتایا فراڈ سے، دھوکے سے بچنے کے حوالے سے۔ اس میں پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے جب یہ وظیفہ عطا فرمایا تو اس میں ایک اور چیز بھی شامل کی تھی، میں نے کہا کہ چلیں اس پہ بھی ہم ذکر کر لیں۔ بس اوقات بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو رک جاتے ہیں، کاروباری معاملات میں بھی یا گھریلو معاملات، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اٹک جاتی ہیں۔ تو کام اگر رکے ہوئے ہوں، اٹکے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، لا خلابہ لا خلابہ، تو انشاءاللہ رکے ہوئے اور اٹکے ہوئے کام بھی اللہ نے چاہا تو وہ بن جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو سلسلہ اچھا بنتا چلا جائے گا۔ یہ تو تھا جنید بھائی جو روحانی علاج آپ نے بیان کیا، اس کا کچھ حصہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو ابھی ہم روحانی علاج لے کر آئے ہیں، یہ بالخصوص اگر میں کہوں تو بچوں کے حوالے سے ہے۔ عمومی طور پہ بچوں میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ وہ پرابلم کیا کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو بعض بچے جب بولتے ہیں تو ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، اور یہ کلیئر جو ہے الفاظ، صاف الفاظ میں گفتگو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہو کہ بچے کی زبان میں لکنت ہو اور بچے کے الفاظ گفتگو کے صاف نہ ہوں، تو وہ اس دعا کو، اس وظیفے کو، اس آیت قرآنی کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے 16ویں سپارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28 یہ آیتیں ہیں۔ ان کو جو ہے ان کا وظیفہ کیسے کرنا انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ تو ان دعا کو، ان آیات کو پڑھ کر بچے کو، یعنی اگر کوئی بچہ ہے جو لکنت ہے جس کی زبان میں اور صاف گفتگو نہیں کر پاتا، تو یہ دعا پڑھ کر رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یہ آیات مبارکہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی جو زبان کی لکنت ہے اللہ نے چاہا تو وہ چلی جائے گی اور ماشاء صاف اللہ الفاظ میں بچہ گفتگو کر سکے گا. یہ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ جنید بھائی یہ روزانہ کے اپنے معمول میں شامل کر لیں. یہ دعا اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو کہ آیت قرآنی ہے بچے پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی اس کی لکنت ہے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. وقت مخصوص نہیں ہے، دن میں صحیح ہے. کسی بھی وقت یہ کی جا سکتی. ماشاءاللہ یہ تو بچوں کے حوالے سے ہو گیا، بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتی ہے، اب وہ جی. کیا کریں؟ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ بڑی عمر کا ہے اور ابھی بھی اس کی زبان میں لکنت ہے، بچپن میں بعضوں کی ہوتی ہے، بڑے ہو کر دور ہو جاتی ہے، اگر پھر بھی نہیں دور ہوئی ہے تو وہ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتا ہے، یہ دعا پڑھ سکتا ہے. وقتاً فوقتاً یہ پڑھتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھیں. اچھا ایک اور چیز میں یہاں اس میں ایڈ کروں گا، بالخصوص جو ہے نماز کے بعد جو ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز کے بعد پڑھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں آپ اس دعا کو شامل کر لیں. جو بڑی عمر کے افراد ہیں میں ان کو عرض کروں گا تو نماز کی بھی پابندی رہے گی، انشاءاللہ اس دعا کی بھی برکتیں ملتی رہیں گی. ماشاءاللہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ عمل ہے. زبان کی لکنت، زبان کی ہکلاہٹ اور کپ کپاہٹ جن کی زبان میں رہتی ہے، الفاظ صحیح طرح ادا نہیں کر پاتے، تو بالکل وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت احمد برقاتم علی ارشاد فرماتے ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے، جو بچے صحیح طرح سے نہیں بولتے نا، اب ان کے والدین کے لیے امیر علیہ سنت نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور جو اس طرح کے بچے ہوں نا تو ان کے سامنے اللہ اللہ ذکر اللہ کیا جائے. جو ایک محبت بھرا انداز ہوتا ہے ماں باپ کا بچوں سے کہ سامنے وہی اللہ کہیں، اللہ، ہاں سکھانے کی نیت سے لا الہ الا اللہ، کبھی درود پاک پڑھائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اسی طرح بزرگان دین کے نام کہلوانے کی کوشش کریں تو الحمدللہ عز و جل ان مبارک اسماء کی برکت سے بھی بچہ بہت جلد بولنا شروع کر دے گا. تو یہ تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے. قرآن سے روحانی علاج آپ کو بتایا گیا تو اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. ایک میسیج ناصر بھائی میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، استخارے کے حوالے سے بھی ہے، اور جو میسیج میں پڑھنے لگا ہوں نا یہ تقریباً لوگوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے. اچھا نام ہے ان کا عقیل، والدہ کا نام ہے حمیدہ. یہ کہتے ہیں کہ عقیل کا غصہ بہت زیادہ تیز ہے، اپنے بھائی بہن سے بھی بات نہیں کرتا، چڑچڑاپن رہتا ہے مزاج میں، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتا، کچھ دن ٹھیک رہتا ہے پھر غصے والی کیفیت ہو جاتی ہے، سر میں شدید درد رہتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے لیکن کام نہیں بنتا. استخارہ بھی کریں اور دیکھیں کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، ان کی اپنی ذاتی کیفیت ہے یا کوئی ان کے ساتھ ٹینشن ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا ہے آپ استخارہ فرمائیے. بڑھیں گے ناظرین جب تک ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی میں اوکاشا رضا بات کر رہا ہوں پنجاب سے. جنید بھائی آپ سے یہ درخواست تھی کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور میرے گھر والوں کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں. کچھ گھر کے معاملات اور پریشانی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے. میرے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیے گا اور میرے ماں باپ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا. وہ دراصل پریشان رہتے ہیں دونوں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اوکاشا نام آپ نے بتایا نا، اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے، والدین کی خیر فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر رحمت کی نظر فرمائے، صحت تندرستی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. یا ودود یا سلام 111 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کریں. گھر کے جملہ مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہو جائیں گے اور گھر میں ایک محبت و بھرا ماحول اور محبتیں قائم رہیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میں گھر سیل کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر سیل نہیں ہو رہا کافی عرصے سے. گھر بیچنا چاہتے ہیں جی، ابھی آپ کو اس کا وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. جنید بھائی روحانی علاج پروگرام میں سوال یہ ہے کہ دانتوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات خون بھی نکلتا ہے اور مسوڑے بھی پھول رہے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا. دانتوں سے خون کا نکلنا، مسوڑوں کا پھولنا، یہ اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. اور بعض اوقات پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کریں اور دانتوں پر یا پھیل لیا کریں. انشاءاللہ الکریم دانتوں کے آپ کے یہ جملہ امراض الحمدللہ دور ہو جائیں گے. مسواک کا استعمال کیا کریں الحمدللہ مسواک کی برکت سے جہاں آپ کو دنیاوی اخروی فوائد حاصل ہوں گے، وہیں جسمانی
طور پر بھی آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، دانت مضبوط ہوں گے، دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جائے گا، اور سب سے بڑی برکت یہ ہے مسواک کرنے والے کو کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ تو مسواک کا ضرور استعمال کیجئے گا، وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ناصر بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز؟ یہ آپ نے عقیل نام بتایا تھا کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، اور کام وغیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور کام میں بھی جو ہے وہ دل نہیں لگتا۔ تو عقیل بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آپ ثابت لال مرچیں جو ہوتی نا گول والی وہ لیں، اور 3 عدد یہ مرچیں لیں، اور اس پر ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، اور 3 بار آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 دفعہ پڑھیں اور ان مرچوں پہ دم کریں، اور 21 بار اپنے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آپ چولہے پر یا کوئلوں پر جلا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے کرم سے غصہ بھی ختم ہو جائے گا، چڑچڑاپن، یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی اللہ کے کرم اچھا، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ ارشاد کیا۔ اب میں ایک 2 چیزوں کی وضاحت آپ سے چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ آیت قرآنی صورتیں پڑھ کر مرچوں پر دم کریں۔ جی۔ اچھا، دم کرنے کے بعد اب ان کو جلانا، اب جلا تو لیں، گھمانے کے بعد ان کو جلا لیں، جلانے کے بعد اب یہ جو مرچیں ہیں، اب ان مرچوں کا کیا کریں گے؟ اس کو کسی ایسی جگہ بہا دیں، جیسے پاک پانی میں، نہر میں یا سمندر دریا میں میں، بہا دیا سمندر جائے۔ میں؟ جی، یا پھر ایسی جگہ اس کو ڈال دیا جائے جیسے چھت پہ یا کسی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو آنا جانا نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، ناپاکی کی جگہ نہ ہو۔ صحیح، جی۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مرچیں جلانے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھینک دیتے ہیں مرچیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں، نہیں ڈال جی، سکتے نا اس میں، گندگی اس کو لگ جائے ٹھنڈا ہی کرنا پڑے جی۔ گا۔ مقدس اور آگ کے جو ڈبے ہوتے ہیں تو جی۔ اس میں بھی یہ مرچیں جی۔ ڈال سکتے ہیں۔ چلیں، آپ نے یہ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیا، اپنا صدقہ وغیرہ بھی نکالیں۔ اچھا، غصہ جیسے طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، اب اس میں کچھ تکلف ہے، مرچیں لانا، پھر ان کو گھمانا، پڑھ کر اس پر دم کرنا، اب اس میں کچھ تکلفات ہیں نا۔ ایک اور وظیفہ، ہاں، دوسرا ایک اور آسان سا وظیفہ ارشاد میں، طبیعت میں بیٹھے بیٹھے کبھی ہو جاتی ہے بے چینی، چڑچڑاپن ہو رہا ہے، بھائی اسی وقت پڑھیں، پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، کیا سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا گھر میں سے کوئی پڑھ کے ان پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور غصہ اگر آتا ہے تو اس کے لیے ایک پانی کا گلاس ان کو پیش کریں، اور ایک دفعہ اس پر یا ودودو پڑھ کے دم کر کے یا آپ پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کی مسکراہٹ بھی سامنے والے کا غصہ ختم کر سکتی ہے، مسکراہٹ اور آپ کا صبر، آپ کی برداشت بھی یہ سامنے والے کا غصہ ختم کر سکتی ہے نا۔ پانی بھی پلائیں اور وظیفہ بھی پڑھ کر دم کریں، اور کچھ اپنے اندر برداشت بھی پیدا کریں، الحمدللہ عز و جل قابو پا لیں گے۔ بہرحال یہ پورے ایک آپ کو وظائف بتا دیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ طارق بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ایک کال آئی تھی، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر بیچنے کا کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، گھر ہو یا گاڑی ہو یا کوئی بھی ساز و سامان ہو جس کو بیچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے داموں آپ کی چیز سیل ہو جائے، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے، قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، آیت نمبر 80، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے سامان پر، گاڑی پر، گودام، دکان وغیرہ جو بھی ہے، یہ اسکرین پر آپ آیت مبارکہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، تو وہ بھی جو بھی آپ کا ساز و سامان ہے یہ جلد فروخت ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے میسیجز کافی سارے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ محمد قمر نام ہے، والدہ کا نام ہے سمر، ہر وقت بچہ یہ روتا رہتا ہے، ان کا استخارہ کریں، کیا معاملات ہیں؟ جملہ مسائل کے حل کے لیے اور میرے نیک رشتے کے ملنے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی۔ دعاؤں کی عرض ہے، والدین کی مغفرت اور بلا حساب و کتاب اور تمام معاملات میں آسانی کے لیے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جن اسلامی بھائی نے یہ میسیج کیا ہے اللہ پاک ان کی بھی جملہ مسائل حل فرمائے۔ بنت قاسم ہے، میرے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، وزن کم کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی انشاءاللہ الکریم وظائف ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ ایبٹ آباد سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے رشتے کے لیے استخارہ فرما دیں، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بھائی کا نام ہے آفاق رشید اور والدہ کا نام ہے صبر جان۔
اچھا اسی طرح ایک اور میسیج استخارے کے حوالے سے، استخارہ کروانا ہے، زیادہ تر بیمار رہتے ہیں، کوئی تنگ کرتے ہیں، ان کا نام الفت بی بی ہے اور ماں کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ آپ استخارے فرما لیجئے ناصر بھائی۔ جب تک بڑھیں گے ناظرین، اب ہم آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام عبد الکریم ہے، میری والدہ کا نام مفرا ہے اور ان کی والدہ کا نام فرقت ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم جو بھی گھر لیتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہم ان کو ایڈوانس دے بھی دیں پھر بھی ہم وہ گھر لے نہیں پاتے ہیں۔ پلیز ہمارا استخارہ کر کے ہماری درستگی فرمائیں۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد عثمان ہے اور اس کی والدہ کا نام شبانہ کوثر ہے۔ 1 سال سے اس نے ایسے کیا ہوا ہے، نوکری کے لیے اور بیرون ملک کے لیے نہ بہت ہی پریشانی ہے، نہ تو نوکری میری ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کلیم اللہ بات کر رہا ہوں، میرا تعلق پنجاب کے شہر علی پور سے ہے۔ عنایت بھائی آپ سے یہ عرض تھی کہ کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے تو دعاؤں کے لیے عرض کرنی تھی کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے خصوصی کرم فرمائے، اور دوسری کرم نوازی یہ بھی فرمائیں میرے اوپر، شفقت فرمائیں کہ دعا کیجیے گا دل سے کہ کچھ گھر کے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، تو یہ بھی خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے یہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب گھر والوں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ کلیم اللہ بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، گھر کی جملہ مسائل حل فرمائے، گھر والوں کے درمیان، اہل خانہ کے درمیان آپس میں محبتیں، اتفاق، اتحاد پیدا فرمائیں، اور آپس کی جو بھی نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، جو بھی شکوک و شبہات ہیں، جو بھی ذہنی امانگی نہیں ہو پا رہی، اللہ پاک سب دور فرما دیں، محبت عطا فرما دیں۔ بالکل انشاءاللہ الکریم کلیم اللہ بھائی آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ روحانی علاج کے سوال سے آپ رابطہ بھی کیجیے گا، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور گھر کی جو جملہ مسائل ہیں اس کے کاٹ کا عمل کروائیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ تو میرے ساتھ مسئلہ سب سے یہ بیسک جو مسئلہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن کے اندر ہوں۔ میں گولیاں بھی کھاتا تھا لیکن اللہ کا کرم ہے گولیاں میں نے چھوڑ دی ہیں، گولیاں میں نے چھوڑی ہیں، اس سے میری نیند امپروو ہوئی ہے اور میرا وزن بھی کم ہوا ہے، لیکن مجھے انزائٹی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ انزائٹی کا مطلب کہ مجھے گھبراہٹ بہت ہے، خوف میرے اندر بہت ہے، وسوسے مجھے بہت آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ناصر بھائی آپ تو استخارے فرمائیں، کچھ کالس نہیں۔ طارق بھائی انزائٹی کے حوالے سے، ڈپریشن، وسوسے، ڈر، خوف، بعض اوقات آدمی وہمی ہو جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسی صورت میں اب ظاہر سی بات ہے کیفیت تو اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ خود وظیفہ پڑھے، تو گھر والوں کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے، یا اس کے لیے میں آپ کوئی وظیفہ بتانا چاہیں تو ارشاد فرمائیں۔ جی جنید بھائی، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل ہے جو اگر مریض خود کر سکتا ہو تو خود کر لے، اگر خود نہیں بھی کر سکتا تو گھر کا کوئی دوسرا فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بڑا ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ لا حول شریف اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں اس کو، اور پانی پر دم کر دیں اور مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اگر مریض خود دم کرے، پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیتے رہے، روزانہ یہ عمل کرتے رہیں 60 ٹائم 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں، اسے پیتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ عوامل، وہ کام جن سے آپ کی توجہ بے چینی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، انزائٹی کی طرف جا رہی ہے، وہاں سے دھیان کو، اپنی توجہ کو ہٹائیں، وظائف بھی پڑھتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے دل کو لگائیں، یاد مکہ میں رہیں، یاد مدینہ میں رہیں، تصور مدینہ کریں، تصور مکہ کریں، تو ان چیزوں کی طرف اپنے دھیان کو لگائیں۔ نماز ذوق اور شوق سے ادا کرے بندہ، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو ان چیزوں کی طرف جب دھیان آئے گا تو ان چیزوں سے دھیان انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفید آپ نے مشورے بھی بتائے اور مشورے بھی دیے، اور جو وظیفہ آپ نے بتایا گیا لا حول شریف بڑا طاقتور، بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین بھی پڑھیں، آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، ڈر، خوف، یہ سب الحمدللہ سے دور ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین دکھائیں گے ہم آپ کو کچھ ایک پیکیج آپ کو دکھانا ہے شعبہ روحانی علاج کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، اجتماع بھی ہوتا ہے، نماز حاجات بھی ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ سوجل لوگوں کا بھی وہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے، بالخصوص ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے روحانی علاج کیا جاتا ہے، خصوصی ان پر دم کیا جاتا ہے۔ پھر اس اجتماع میں آنے والے لوگ بھی اپنے تاثرات دیتے ہیں، کچھ ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے دستگیر کی جامع مسجد فیضان سنت میں۔ جامع مسجد فیضان سنت میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع کی خصوصیات یہ ہے، اس میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بالخصوص پریشانیوں، تکلیفوں، آزمائشوں اور رشتوں میں رکاوٹ، بے روزگاری، بے اولادی اور کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی ان عاشقان رسول کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو پلیٹوں کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کو وظائف بتائے جاتے ہیں، اور کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ جی میرے کچھ روحانی مقصد تھا کہ میں یہاں پر آؤں تو میرے روزگار میں برکت مل جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے میرے کچھ امراض تھے تو ان کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ آؤں تو میرے شفا یابی مل جائے۔ تو تعویذات لے لیا آپ نے؟ جی میں نے استخارہ بھی کرایا، اپنے تعویذات بھی لیے، تو مجھے اس سے پہلے بھی فائدہ ہوا ہے۔ پہلے بھی آپ نے لیے تعویذات؟ بالکل میں نے پہلے بھی لیے ہوئے۔ کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ یہ روزی میں برکت کے لیے لیے تھے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوا اسے؟ جی بالکل فائدہ ہوا تھا، اور اسی مقصد کے لیے میں دوبارہ یہاں پر تشریف لایا ہوں۔ میں نے اپنے تعویذات بھی لیے اور استخارہ بھی کرایا، تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پھر فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ محفل اٹینڈ کری، مجھے میسیج سے پتہ چلا تھا، اور یہ کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کے حوالے سے اس سے پہلے میں نے تعویذات عطاریہ لی تھی، اور اس کے بعد پلیٹیں وغیرہ ماشاءاللہ سے اللہ کے نام کی لکھ کے دیتے ہیں، تو اس میں بڑی شفا ہوتی ہے۔ اور اپنے پلیٹوں کا بھی کورس کروایا، تعویذات بھی لیے؟ جی بالکل بالکل میں نے کروایا، اور ماشاءاللہ سے ایک ٹائم تک کروایا، اور الحمدللہ میرے والد صاحب کو شفا ہوئی تھی۔ کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ جی مجھے اس روحانی محفل سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کن سچویشنز میں کیا وظیفے پڑھنے چاہیے، یہ ساری چیزیں کافی فائدہ ملتا رہتا ہے۔ میں ان روحانی محافل میں شرکت کرتا ہوں، اور آج بھی شرکت کی ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا روزگار کوئی معاملات کے حوالے سے اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا روزگار کے لیے روحانی علاج؟ جی جی بالکل بالکل۔ پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں تو محنت بھی کرنا پڑے گی، کوشش بھی کرنا پڑے گی، اسباق بھی یاد کرنے پڑیں گے، تیاری بھی کرنا پڑے گی۔ دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں نا، وظائف بھی پڑھیں، دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں نا۔ اچھا کامیابی چاہتے ہیں نا، تو کامیاب لوگوں کی اگر سیرت ہم پڑھیں گے نا، تو پیچھے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہوتی ہیں نا، راتیں جاگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا۔ وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، امتحانات کے دنوں میں آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں، یہ الحمدللہ دینی امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے رزق میں برکت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو آپ روزی میں برکت کے لیے جو ہے نا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، رزق میں برکت رہے گی۔ ناصر بھائی استخاروں کے کچھ جوابات آپ کے باقی رہ گئے تھے، یہ قمر نام بتایا تھا، چھوٹا بچہ ہے، یہ روتا بہت ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ قمر جو بچہ ہے تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہو تو اس کے لیے سورہ کوثر یہ 3 دفعہ اس طرح پڑھیں کہ ایک بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر ایک بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کے الٹے گال پہ دم کریں، تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پر دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے نظر بد کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بچے اگر روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات بچوں کے حوالے سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا آفاق نام بتایا، رشتے کے حوالے سے میں بتایا کہ کہیں بھی رشتہ کر رہے ہیں تو ہو نہیں پا رہا، تو آفاق بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے، رشتے کے حوالے سے کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہو، رشتہ نہ ہو پا رہا ہو، تو اس کے لیے آپ 40 دن تک 60 مرتبہ سورۃ التین، یہ آخری پارے میں ہے، والتین والزیتون،
آپ یہ پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے 60 بار ہر بار بسم اللہ کے ساتھ یہ صورت پڑھیں. 40 دن کا یہ عمل ہے، آپ یہ کریں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا. الفت نام بتایا، والدہ کا نام بشیرہ. ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. صبح کے ٹائم آفتوں، بلاؤں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے 29 ٹائم یا مہیمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے حفاظت رہے گی. افرا نام بتایا کہ گھر لینا چاہ رہے ہیں لیکن گھر مل نہیں رہا، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک تو اچھے داموں میں مل جائے اور جلد مل جائے، تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ مل بھی جائے گی. اس کے لیے آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر جلد مل جائے گا آپ کو. حسنین نام بتایا، والدہ کا نام شبانہ. نوکری ان کو نہیں مل پا رہی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی نظر بد یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اگر کوئی جاب کی تلاش میں چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ میری نوکری لگ جائے، تو اس کے لیے غیر مقروع وقت میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 182 دفعہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی، آپ کا روزگار لگ جائے گا. استخاروں کے جوابات بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو وظائف آپ کو بتائے گئے، جو دعائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا، یہ پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھیے گا، کیونکہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے، بڑی تاثیریں ہوتی ہیں. جو وظائف آپ کو بتائے گئے، جب یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں گے، اب ان وظائف میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. پھر آپ وہ وظائف پڑھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے دعا کریں گے. الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی. روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں. کچھ مدنی بہاریں، کچھ واقعات انہی لوگوں کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں ناظرین، کہ جن کو روحانی علاج کی برکت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جو شفا یاب ہوئے ہیں. آئیے کچھ مدنی بہاریں آپ کو سناتے ہیں، چلائیے گا. میرا نام عبدالواجد اتاری ہے. الحمدللہ آج سے کچھ عرصے پہلے میں کافی بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایسا بیمار ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ ڈاکٹر کے ابھی علاج کرانے کے بعد کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن 5 دن میں اسپتال میں ایڈمٹ کے بعد جب واپس آیا، تو پھر میں نے الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ ہمارا تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے. اس پر میں آیا اور رجوع کیا، تو الحمدللہ یہاں میرا پراپر علاج ہوا، جس میں میری کارڈ بھی ہوئی نظر بد کا، اور وہ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ بھی میں نے لیا الحمدللہ. تو جس کی وجہ سے اب میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ. اور ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کوئی ہمیں مرض کی تشخیص سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہرحال میں پریشان تھا، لیکن جب الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے یہ پہنچا بستے پر، الحمدللہ یہاں میرا پراپر علاج ہوا اور اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا الحمدللہ. میرا نام محمد عبداللہ. میں نے اپنے کئی دوستوں کے لیے تعویذات عطاریہ سے تعویذات لیے، اور جن کے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ اب ان کے معاملات حل ہو چکے ہیں اور ان کے لیے بہت آسانی ہوئی ہے. میرا نام صلاح الدین اتاری ہے. میرا تعلق جوہر آباد ضلع کوشاب سے ہے. میرے کچھ روز قبل گردے میں انتہا قسم کا درد شروع ہوا، اور چیک کروانے پہ معلوم ہوا کہ یہ گردے کی پتھری ہے. میری ملاقات ایک اسلامی بھائی سے ہوئی. انہوں نے مجھے روحانی علاج سے تعویذات استعمال کرنے کا مشورہ دیا. میں نے الحمدللہ یا عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اور اس کے بعد دوبارہ چیک کروانے پہ معلوم ہوا کہ گردے کی پتھری نکل چکی ہے. الحمدللہ یا عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. گردے کی پتھری نکل گئی، بغیر آپریشن کے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں. اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے. یہاں ایک ذہن ہم بنائیں ناظرین، دیکھیں شفا اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسباب اختیار کرنے کا، علاج کرنے کا بھی حدیث پاک میں حکم دیا گیا. علاج بھی کریں، علاج بھی کروائیں، اور اسباب بھی اختیار کریں، اور احتیاط، پرہیز، یہ ساری چیزیں بھی لے کر چلیں. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. اور
روحانی علاج کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل دیگر امراض سے بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ رابطے میں رہیں، دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے، یہاں کے بستوں سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ آن لائن بھی آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میسیجز کافی سارے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، ناصر بھائی نوٹ کیجئے گا، طارق بھائی آپ بھی شامل رہیے گا، ہمارے ساتھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، آپ بھی نوٹ کیجئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عبدالوہاب والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے دونوں موڑوں میں تکلیف ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ سبق جلد یاد ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ طارق بھائی پلیز نوٹ کیجئے گا آپ، سبق یاد ہونے کا وظیفہ۔ اچھا جی، یہ والدہ کا نام صفیہ بیگم اور ان کی والدہ کا نام راجہ بی بی، انہیں جسمانی طور پر کافی بیماری ہے، تکلیف ہے، کافی دوائیاں بھی لے چکے ہیں مگر کوئی آرام نہیں آ پا رہا، خصوصی آپ سے دعا کی التجا ہے، استخارہ بھی کیجئے اور کارڈ کے لیے بھی نوٹ کیجئے گا اور وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ ام رملہ منڈی بہاؤالدین سے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم بیماری کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارے کے لیے استخارہ کروانا ہے، میاں اور بیوی میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اسماء بنت آسیہ خاتون اور شوہر کا نام عبید رضا بن عائشہ خاتون ہے۔ میرا نام صدی احمد ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، ہم بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہیں، استخارہ کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، سلمان اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، نام ہے صدف امجد ہے اور 1 سال سے بیمار ہوں، کوئی بیماری سامنے نہیں آ رہی، کوئی روحانی علاج کے بعد طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے مگر دوبارہ ویسی طبیعت ہو جاتی ہے، استخارہ بھی کریں، اور والدہ کا نام سعیدہ ہے، ان کا نام خود کا صدف ہے۔ سرگودا سے میسیج کیا ہے محمد افضل صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی کی صورت ہے اور استخارہ بھی کریں، والدہ کا نام زنینہ بی بی ہے اور والد صاحب کا بھی نام انہوں نے بتایا محمد افضل ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محمد نوید، والدہ کا نام ہے خیرہ، نوید بن خیرہ، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے گا، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ کچھ کیا ہے مگر کام نہیں ہو پا رہا، بہت زیادہ پریشان ہے، استخارہ بھی کیجئے گا، کوئی بندش ہے تو کوئی اس کی کارڈ بھی کیجئے گا اور اس کا حل بھی بتائیے گا، وظیفہ بھی بتائیے گا۔ شوہر کا نام ہے حسان علی اور ان کی والدہ کا نام ہے رخسانہ۔ یہ ایک اور میسیج شامل کر لیں، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے، مشکلات گھیرے ہوئے ہیں اور والدہ کا نام ہے قیصر بی بی، ان کا نام ہے تعظیم کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، والدہ کا نام ہے قیصر بی بی، مشکلات میں کچھ گھرے ہوئے، استخارہ بھی کیجیے اور مشکلات سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج بھی بتائیے، آپ استخارے فرما لیجیے گا۔ طارق بھائی آپ کی طرف ہم آئیں گے، یہ سبق جلد یاد ہو جائے اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد؟ اس کے لیے بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے ہر کتاب، ہر رسالے کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا جو ہے، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے اس دعا کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، جو کچھ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم وہ یاد رہے گا۔ جب بھی سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں اس دعا کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مشکلات سے نجات کے لیے کیا وظیفہ، کیا دعا ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، اس کے لیے وظیفہ یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ روزانہ ایک تسبیح، یعنی 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ ماشاءاللہ، تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، اللہ پاک سب کی مشکلات دور فرمائے اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو اللہ پاک آسانیوں میں بدل دے اور ہمارے جملہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑھیں گے ناظرین، اب ہم استخاروں کے جوابات، اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ عبدالوہاب نام بتایا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے،
تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر کسی کے کمر میں یا ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہو تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ 21 بار یا اللہ یا حکیم پڑھ کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ ہڈی والی جگہ پر جہاں درد ہے ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ صفیہ نام بتایا، تب جسمانی حوالے سے جو ہے تکلیف رہتی ہے، بیماری رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اسما نام بتایا، انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کے معاملات درست نہیں رہتے، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اگر آپس میں نا اتفاقی رہتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تو اس کے لیے آپ جو ہے یا ودودو یا سلامو، یہ جو ہے آپ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد یہ 100 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں اتفاق، پیار، محبت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ صبیح نام بتایا، مسائل بہت ہیں اور پریشان رہتے ہیں، تو صبی بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آزمائشوں، تکلیفوں، مشکلات سے نجات کے لیے آپ کسی بھی ٹائم دن میں 41 ٹائم حامیم لا ینصرون آپ یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ بڑی بڑی مشکلات کے حل کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، حامیم لا ینصرون، مختصر سا وظیفہ ہے، اللہ پاک سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ میسیجز میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مزید جلدی شامل کروں۔ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے، میرے ابو کا نام ساجد محمود ہے، ان کی والدہ کا نام عرشہ معروف ہے، بیمار رہتے ہیں، ابو کا استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا کہ اچانک ہم بہت زیادہ سخت مشکل میں پڑ گئے ہیں، بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، جن کا دینا ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، پیسے نہیں ہے، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، اور مقروض کے لیے دن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، نیت سچی رکھیں کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کریں، یہ پڑھیں، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا اور قرض انشاءاللہ الکریم جلد اتر جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے سے پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا، 1 ہفتے کے بعد میرے امتحانات ہیں، مجھے ان کی فکر بھی نہیں ہوتی، پڑھائی کرتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پڑھائی میں دل لگے گا اور الحمدللہ عز و جل نیند بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور جگر کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، جگر کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے۔ باقی آپ کوشش کیجئے گا کہ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں وہ حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ناصر بھائی استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ ساجد نام بتایا آپ نے کہ بیمار رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو ان کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے آپ دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا صدف نام بتایا، والدہ کا نام سعیدہ، یہ بھی بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کوئی نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ بھی بیماریوں کے حوالے سے، بیماری سے شفا یابی کے لیے 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ نوید بھائی تھے، انہوں نے کہا معدے میں تکلیف رہتی ہے اور بلڈ پریشر بھی ان کا ٹھیک نہیں رہتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے معدے میں تکلیف رہتی ہو تو اس کے لیے آپ 3 عدد چینی کی پلیٹیں لیں صبح کے ٹائم، اور اس میں ایک پلیٹ پر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ پڑھ کر لکھیں، ایک پلیٹ میں، دوسری میں بھی، تیسرے میں بھی، تینوں میں یہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ ایک پلیٹ اسی ٹائم صبح نہار میں پی لیں، ایک دوپہر میں اور ایک شام میں، یہ کچھ دن تک یہ عمل کریں، ڈیلی 3 پلیٹیں پینی، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا بلڈ پریشر کے لیے سورہ قدر اور سورہ کوثر 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی
اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، وظائف کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ دیکھیں جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہنا ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وظائف پڑھنے کے بعد بالکل بے فکر ہو جائیں۔ نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی، صدقہ و خیرات، قرآن پاک کی تلاوت، دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ دعا کے حوالے سے میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، تو آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی بتقاضۂ بشریت جو گناہ ہم سے ہوئے اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار عطا فرما، جو برسرے روزگار ہیں ان کی روزی میں، روزگار میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت